لیجئے جناب، بالآخر ثابت ہوا کہ وہ پاکستان بن چکا ہے جو اقبال کا خواب تھا اور جس کے لیے قائد اعظم نے الگ وطن کی جنگ جیتی تھی۔ آج اس ملک میں تمام کرپٹ سیاستدان مر چکے ہیں، بدعنوانی جڑ سے اکھاڑی جا چکی ہے، تعلیم کے میدان میں ہم پہلے نمبر پر ہیں، ہماری صحتیں قابل رشک ہو چکی ہیں، ڈالر 100 روپے کا ہو گیا ہے اور انسان کی بنیادی غذا یعنی دودھ 60 روپے لیٹر کے حساب سے گلیوں میں بہہ رہا۔ اسی بے مثال خوشحالی کی وجہ سے اب پی ڈی ایم کو حکومت کی خرابیاں نظر آنا بند ہو گئی ہیں، اپوزیشن کا کام بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب تو اس قدر فارغ ہو چکے ہیں کہ اب ان کی مکمل توجہ ایک فلم پر ہونے والے اعتراضات پر مرکوز ہے۔ جی ہاں، سوچ کر دیکھیں، وزیر اعظم کا عہدہ اور حکم دیا گیا کہ ایک فلم پر ہونے والے اعتراضات کے ریویو کے لیے ارجنٹ بیسس پر کمیٹی بنائی۔ کتنا اہم کام ہے نا، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ باقی معاملات میں تو پاکستان نے اپنے قدموں میں پوری دنیا کو جھکا لیا ہے، اب فلموں کی ریلیز ہی سب سے اہم ایشو رہ گیا ہے۔ اب دھیان سے 1 منٹ اور سنیے گا اور پھر بتائیے گا کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے۔ فلم ہے جوائے لینڈ، بنانے والا انتہائی متنازع پروڈیوسر سرمد کھوسٹ، جو ہم جنس پرستی کا کھلا حامی ہے اور اپنی ویب سیریز میں گے کا کردار ادا کر چکا ہے۔ جوائے لینڈ کی تیاری میں لاس اینجلس کی بھارتی نژاد پروڈیوسر اپوروا گرو چرن بھی شامل ہے۔ فلم کا پلاٹ ایک ٹرانسجینڈر وومن کی محبت کے گرد گھومتا ہے۔ جی ہاں، ٹرانسجینڈر، وہی مخلوق جس کی حفاظت کے لیے مغرب کے غلاموں نے پاکستان میں ٹرانسجینڈر ایکٹ بنایا، وہی ٹرانسجینڈر جس کی حیثیت اس وقت پاکستانی کورٹ میں چیلنجڈ ہے، اور وہ ٹرانسجینڈر وومن کس کو کہتے ہیں؟ وہ مرد جو خود کو عورت قرار دے، اور اس فلم میں ایک مرد اس ٹرانس وومن کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، یعنی 2 مردوں کی محبت، یعنی ہم جنس پرستی۔ فلم پر سرمایہ لگایا امریکن کمیونٹیز نے۔ کون سی کمیونٹیز؟ LGBTQ کمیونٹیز اور ان کی حامی قوتیں۔ فلم کی سٹوری لائن میں صاف لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ LGBTQ+ کیٹیگری کی فلم ہے۔ اس فلم کو انٹرنیشنل کینز فلم فیسٹیول میں اسٹینڈنگ اوویشن ملتا ہے اور دیا جاتا ہے کوئر پام ایوارڈ، جس کی اپنی ویب سائٹ پر بڑا لکھا ہوا ہے کہ یہ ایوارڈ ہم جنس پرستی کے موضوع پر بننے والی بہترین فلموں کو دیا جاتا ہے۔ اس ایوارڈ کے 5 ججز ہیں، جن میں سے 3 کا تعلق فرانس سے ہے۔ ایوارڈ کی ویب سائٹ پر جوائے لینڈ کے ڈسکرپشن میں لکھا ہے کہ یہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جس کے گھر میں باپ کا حکم مانا جاتا ہے، اور اس گھر کا ایک لڑکا اپنے گھر والوں سے چھپ کر ایک فحش ڈانس کے خفیہ تھیٹر میں جانا شروع کر دیتا ہے، جہاں اسے ایک ٹرانسجینڈر وومن سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ بالآخر اپنے گھر والوں کے خلاف اعلان بغاوت کر دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ فلم آسکر کے لیے بھی نامزد ہے۔ یہ خود کو اداکار اور سیاستدان کہنے والے، ایکٹیوسٹ اور جرنلسٹ کہنے والے یقیناً اندھے تو نہیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ سارے کنیکشن صاف نظر آ رہے ہیں تو ان کو بھی نظر آتے ہوں گے، پھر ان کا مقصد آخر ہے کیا؟ پیپلز پارٹی کے فرحت اللہ بابر صاحب ٹرانسجینڈر کے حق میں عدالت پہنچ گئے۔ ہمایوں سعید، ثانیہ سعید، سیمی راہیل اور دیگر جو خود کو پاکستانی اداکار کہتے ہیں، ٹرانسجینڈرز کے حق میں اس فلم کو ریلیز کروانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ شاہ زیب خانزادہ پاکستانی جرنلسٹ کہلاتے ہیں، لیکن فلم کے ڈائریکٹر کو اسٹوڈیو میں بلا کر پروگرام کرتے ہیں اور عوام کی نظروں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس فلم میں کوئی قابل اعتراض بات موجود نہیں ہے۔ ان کے انداز سے جو دکھ جھلک رہا ہے اس کا ایک نمونہ آپ بھی دیکھ لیں۔ ایک ایسی فلم جس کی دنیا بھر میں پذیرائی ہوئی ہے، ایوارڈ ملے ہیں، ناقدین نے اس کو سراہا ہے، لیکن جب پاکستان میں اس کی نمائش کی باری آئی تو محض ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کی ریلیز کو روک دیا گیا ہے۔ یہ دکھ اپنے انداز سے سب ظاہر کر رہا ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہے۔ فلم ڈائریکٹر کا بھی ایک جھوٹ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سینسر بورڈ نے بھی کچھ نہیں کہا آپ سے، جو 3 سینسر بورڈز نے اپروو کیا انہوں نے کوئی ایسا اعتراض نہیں اٹھایا؟ نہیں، سینسر بورڈ نے ہم سے شاید 2 الفاظ کو بیپ کرنے کو کہا، اسلام آباد نے ہم سے 2-3 اور چیزیں کرنے کو کہا، پنجاب نے بھی 1-2 چیزیں، ہم نے وہ ساری کر کے ہماری فلم تو تیار تھی لگنے کے لیے 18 نومبر کو، اور ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ ہمارے اقدار کے خلاف ہے وہ چیز۔ جھوٹ یہ ہے کہ صرف اسلام آباد سینسر بورڈ نے جو اعتراضات اٹھائے تھے نا، ان کی تعداد 13 ہے، دیگر جگہ کا ڈیٹا اور اسٹیٹس ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ صرف اسلام آباد کے سینسر بورڈ نے 13 اعتراضات اٹھائے ہیں۔ جن الفاظ اور مناظر کو ہٹانے کے بعد سرٹیفکیٹ دیا گیا ان کی لسٹ آپ کے سامنے ہے۔ اسی سے اندازہ لگاتے جائیں کہ یہ کس قسم کے خاندانوں کی اقدار ہو سکتی ہیں، اور ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد ذرا شاہ زیب خانزادہ کے عزیز مہمان
फिल्म जॉयलैंड के डायरेक्टर की गुफ्तगू सुने। एक फैमिली की कहानी है, एक ख़ानदान की कहानी है। मुझे इसमें बहुत तरह से अपना ख़ानदान ही नज़र आता है। अगर आप देखेंगे या कोई भी पाकिस्तानी देखेगा तो आई थिंक उसको इस फिल्म में अपने ख़ानदान की झलकियाँ, अपने बहन भाइयों के, अपने अब्बू की झलकियाँ नज़र आएंगी। क्या ये अल्फाज आपके ख़ानदान की इक़दार है? और अगर नहीं हैं तो मगरबी क़ुव्वतें और आलमी मीडिया इन अल्फाज पर अवार्ड्स देकर क्या साबित करना चाहता है? और अब हद ये हो चुकी है कि दीनों दुनिया की तबाही की वजह बनने वाली ऐसी फिल्मों के रिव्यू के लिए मुल्क का वज़ीर आज़म खुद कमेटी बना रहा है। कौम महंगाई से लेकर सेहत तक हर किस्म के अजाब में जकड़ी हुई है और वज़ीर आज़म साहब के लिए अहम तरीन मसला जॉयलैंड की रिलीज़ है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या इस्लाम का, पाकिस्तान का, मेरे और आपके घरों का यही कल्चर जो इन फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है? आखिर हर उस फर्द और हर उस ऐसी फिल्म, वेब सीरीज और ड्रामे को बैनुल अक़वामी अवार्ड से क्यों नवाजा जाता है जो हमारे ईमान और ख़ानदानी निज़ाम का खुला दुश्मन होता है? और आखिरी सवाल ये है कि क्या आप अपने दीन, अपने वतन, अपनी तहजीब, अपने ख़ानदान और अपनी औलाद पर होने वाले इन हमलों पर अब भी खाम